اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 54۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، من جو یرتدہ پھر گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف تو ان قریب، یأتی لے آئے گا، اللہ تعالی، بقوم ایک ایسی قوم کو، یحبہم وہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اذلۃ جو نرم ہوں گے، علی المؤمنین ایمانداروں کے لیے، اعزۃ بہت سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یخافون اور وہ نہ ڈریں گے، لومۃ کسی ملامت سے، لائم کسی ملامت کرنے والے کی، ذالک یہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، یؤتیہ نوازتا ہے اسے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع بڑی کشادہ رحمت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر منافقین کو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمایا کہ اگر تم اس مغالطے میں مبتلا ہو کہ کہیں کافروں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے، یہود و نصارہ کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے ان کا یہ مغالطہ دور کر دیا کہ نہیں، غلبہ، کامیابی، عزت کفر کو نصیب نہیں ہوگی، غلبہ اسلام کو ہی نصیب ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ کل کو تم پچھتاؤ، بہتر یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ غلبہ اسلام کو نصیب ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کے اس انداز کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے یہ خبر دے دی کہ یہ پچھتائیں گے، یہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ جب یہ اسلام قبول نہیں کریں گے اور یہ پچھتائیں گے، تو اللہ پاک نے ایک بات اور ارشاد فرمائی اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بھی یہ خبر دے دی کہ یہ مرتد ہو جائیں گے، اسلام انہیں نصیب نہیں ہوگا، اسلام یہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ اتنے کمزور دل کے ہیں، بزدل ہیں، باطل کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ اس قدر دوستیاں قائم کر چکے ہیں کہ یہ مرتد ہی ہوں گے، کیونکہ جب کوئی مشرکین سے، کفار سے، یہود و نصارہ سے دوستی کر لیتا ہے اور اس کی کمپنی انتہائی برے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا ایمان کے ساتھ منسلک رہنا، اسلام کے اوپر قائم رہنا یا اسلام کو دل و جان سے قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، یعنی یہ خبر ہے کہ یہ پھر جائیں گے، یہ مرتد ہو جائیں گے۔ تو جو بھی مرتد ہو جائیں گے، جو بھی یہود و نصارہ کی طرف چلے جائیں گے، کفار کی طرف چلے جائیں گے، اللہ پاک نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، تم کہیں غمگین نہ ہونا، ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی غم، پریشانی، دکھ
لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو مخلص لوگ بھی عطا فرمائے گا۔ تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا، اس مغالطے کا شکار نہ ہو جانا کہ اگر یہ لوگ اسلام سے پھر گئے، اسلام سے نکل گئے، کفر کی طرف چلے گئے تو کہیں مسلمانوں کی جماعت کی تعداد ہی نہ کم ہو جائے، مسلمانوں کی صفیں کہیں خالی ہی نہ ہو جائیں، پھر اسلام کو عروج کیسے ملے گا، اسلام کو غلبہ کیسے ملے گا؟ اگر اتنی بھاری تعداد کے اندر یہ لوگ، یہ منافقین لوگ مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر کافروں کی صفوں کے اندر چلے گئے تو اسلام خالی نہیں ہوگا، اسلام کی صفیں خالی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاور والا ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اللہ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو، اللہ ایسے افراد لے آئے گا، اللہ ایسے جاں باز لوگ لے آئے گا، اللہ ایسے بہادر لوگ، جاں نثار لوگ، وفادار لوگ اللہ لے آئے گا۔ کیا اللہ پاک نے ان کی شان بیان فرمائی، کیا دل نشین انداز ہے، فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ پاک نے فرمایا ایسی قوم کو اللہ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ کو پیار ہے، جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، جن سے اللہ خود پیار کرتا ہے، اللہ خود محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ لے آئے گا۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا صرف اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ منافقین لوگ، یہ یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ دوستیاں قائم کرنے والے لوگ، انہیں اللہ سے تو کوئی محبت نہیں ہے، انہیں اللہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے کوئی عشق نہیں ہے، ان کا حبی تعلق، ان کا قلبی تعلق وہ تو کفار کے ساتھ ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دو ان کی امتیازی خصوصیات اللہ پاک نے بیان فرمائی اس قوم کی جس کو اللہ لے آئے گا۔ پھر اللہ پاک نے تیسری بات ارشاد فرمائی اذلۃ علی المؤمنین، ان کی تیسری خصوصیت، تیسری شان یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں، ان کے دل مومنوں کے لیے بڑے گداز ہیں، ان کے دلوں کے اندر مومنوں کے لیے بڑی محبت ہے، ان کی مومنوں کے ساتھ حقیقی محبت ہوگی، حقیقی دوستی ہوگی۔ وہ کافروں، مشرکوں، بے دینوں، گمراہوں سے کوئی دوستی نہیں رکھیں گے، ان کا پیار، ان کا تعلق، ان کی وابستگیاں وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گی، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ چوتھی ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، کافروں کے ساتھ لڑ جائیں گے، کافروں کی صفوں کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پانچویں ان کی شان فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ چھٹی ان کی شان فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، جان کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھیں گے۔ اس قدر وہ جان نثار وفادار لوگ ہوں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے، سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، اللہ کی راہ میں گھر بار وار دیں گے۔ وہ مال کو، وہ پیسے کو کوئی خاطر میں نہیں لائیں گے، ان کا مفاد پیسہ نہیں ہوگا، ان کا لالچ دولت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان کا پیار، ان کا عشق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں شرمائیں گے، حق بات کہنے سے انہیں کبھی جھجک نہیں ہوگی، وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق کو بیان کریں گے۔
उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं होगी कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोगों की हमारे बारे में सोच क्या है, लोग हमें अच्छा कहते हैं या लोग हमें बुरा कहते हैं, वो लोगों को खातर में नहीं लाएंगे। जो लोग उनकी बुराइयां बयान करेंगे उन्हें उनका भी कोई खौफ नहीं होगा, वो हर बातिल से टकरा जाएंगे, उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ये 6 खुसूसियात के हामिल लोग, पहली खुसूसियत युहिब्बुहुम, दूसरी खुसूसियत व युहिब्बूनहु, और तीसरी खुसूसियत अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, चौथी खुसूसियत आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, पांचवी खुसूसियत युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और छठी खुसूसियत वला यखाफून लौमत लाइम। अल्लाह पाक फरमाता है इन 6 खुसूसियात के हामिल लोग अल्लाह ताला ऐसे लोग ले आएगा, और ये क्या है? ये अल्लाह का फजल है। ये 6 खुसूसियात उसे ही नसीब होती हैं जिसके ऊपर अल्लाह का फजल होता है। युतीहि मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे नवाज देता है, उसे फिर कोई कमी नहीं छोड़ता, उसे फिर हर मैदान के अंदर साबित कदमी अता करता है, इस्तिकामत अता करता है, जुर्रत, बहादुरी, मर्दानगी अता करता है। अल्लाह पाक आगे इरशाद फरमाता है वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वुसअतों वाला है, उसकी रहमतें बड़ी कुशादा हैं, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, उससे कोई बात ढकी छुपी मख्फी नहीं है, वो दिलों के भेद तक जानता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस आयत मुबारका के अंदर जिस कौम की तरफ इशारा किया गया है उस कौम से मुराद कौन से अफराद हैं? मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अगर मैं उन सारे अक़वाल को जमा करूं तो बात यह समझ में आती है इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, इससे मुराद अंसार सहाबा इकराम हैं, इससे मुराद अहले यमन हैं, और इससे मुराद हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं जिनको मैंने यकजा करके आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि जो ही हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपके विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत के अंदर फितनाए इर्तिदाद पूरी तरह फैल गया। बहुत से ऐसे लोग थे कि जो मुर्तद हो गए, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने झूठी नबूवत के दावे कर डाले। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत के मुख्तसर से अरसे के अंदर इस फितनाए इर्तिदाद के ऊपर भी काबू पाया, तमाम तर मुर्तद्दीन का सर कुचल डाला, तमाम तर मुनकरीन ज़कात के साथ आपने जिहाद किया, और ये बात साबित कर दी कि ये 6 खुसूसियात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात अक़दस के अंदर पूरी तरह बदरजा अतम मौजूद थी। ये 6 खुसूसियात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का साथ देने वालों में भी मौजूद थी। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक और आपका साथ देने वाले जानिसार सहाबा इकराम की इस शान के साथ, इस अज़मत के साथ, इतनी खूबसूरती और इतनी उम्दगी के साथ अल्लाह ताला ज़िक्र करता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का साथ देने वालों का, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने दिलों के अंदर सहाबा इकराम की अज़मत को जागुज़ी करें, और इसी के साथ साथ उलुल अज़म सहाबा इकराम और जानिसार सहाबा इकराम को सलाम अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करें। जब अल्लाह ताला इनको खराज तहसीन पेश करता है तो हमें भी तमाम सहाबा इकराम को और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, इन सब को हमें भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारका के अंदर ये बात भी वाज़े कर दी कि कामिल मोमिन कौन सा होता है, मुनाफिक में और एक मोमिन में क्या फ़र्क है वो भी अल्लाह पाक ने बता दिया। जिसके अंदर ये 6 खुसूसियात हों इसका मतलब ये है कि वो कामिल मोमिन है, और जिसके अंदर ये 6 खुसूसियात ना हों इसका मतलब ये है कि वो
منافق ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بات بھی بتا دی کہ اگر تمہاری صفوں میں سے کچھ لوگ نکل جائیں تو اس سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ جانے والے جاتے رہیں گے، آنے والے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خود سر بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں، جاں باز ہوتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں، جو اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگ، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ خود آگے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی بھی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آج کی کلاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله